اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس نشست میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں گرفتاری کے حوالے سے جو اصول بیان کیے گئے ہیں قانون میں. تو بڑا ابتدائی میں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس سپریم لا آف دا لینڈ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو کوئی بھی قانون اوبیسلی کانسٹیٹیوشن کے زیر تابع ہی ہوتا ہے. تو جو فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو گرفتاری کے حوالے سے جو بھی شکیں قانون کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں بیان کی گئی ہیں وہ ان کے تابع ہیں، اور خاص طور پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن کے. کیونکہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی بندے کا کہ اس کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا ڈیٹین یا کسٹڈی میں نہ رکھا جائے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وضاحت ہی ہے جو آرٹیکل 9 بیان کرتا ہے رائٹ ٹو لبرٹی، کسی بھی بندے کو شخصی آزادی جو بیان کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی قانون یا کوئی بھی ایکشن اگر لیا جائے ان رائٹس کے خلاف تو وہ غیر قانونی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو جب بھی کسی قانونی جواز یا قانونی حق یا قانونی عہدیدار کی طرف سے کسی بندے کی آزادی کو سلب کر لینا، اس کو گرفتار کر لینا، حراست میں لے لینا، گرفتاری کہلاتا ہے. اب یہ قانونی لحاظ سے کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب جیسا سمجھیں کہ کوئی پولیس افسر ہے، وہ کسی جیب تراش کو اریسٹ کر لے، گرفتار کر لے، تو وہ تو اریسٹ کہا جائے گا. لیکن جب کوئی ڈکیت یا کوئی ایسا شر پسند عناصر کسی بھی شخص کو اس وجہ سے روک لے کہ اس سے وہ کوئی رینسم رقم حاصل کر سکے اسے، تو پھر اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس بندے نے یا اس ڈکیت نے اسے گرفتار کیا ہے، بلکہ اسے رانگ فل کنفائن کیا گیا ہے، جو کہ اوبیسلی جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی رکاوٹ کریٹ کر لینا یا اس کی جسمانی طور پر آزادی کو سلب کر لینا وہ اریسٹ ہے ہر لحاظ سے. لیکن جب کسی کے اوپر جو رکاوٹ بنائی گئی ہے وہ مکمل طور پر ہو اور اس کی آزادی کو چھین لیا جائے مکمل طور پر، تبھی کہا جائے گا کہ یہ ایک اریسٹ ہے. بلیکس لا ڈکشنری اریسٹ کو اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ کسی بھی قانونی جواز کے تحت یا قوت کے تحت کسی شخص کو اس کی آزادی کو چھین لینا، کسی بندے کو لے لینا اسی اتھارٹی کے ذریعے سے، بے شک وہ اتھارٹی ریئل ہو یا ازیوم ہو. اس کا سوال بحث بعد میں ہو گیا، وہ بھی مجسٹریٹ کے سامنے کہ وہ ریئل اتھارٹی ہے یا ازیوم اتھارٹی کے تحت اسے لیا گیا ہے. تو اس بندے کو حراست میں لے لینا کسی شخص کو اس مقصد کے لیے کہ اس کے خلاف کوئی فوجداری چارج الزام لگایا گیا ہے یا کوئی سول ڈیمانڈ ہے تو اس کا وہ جواب دہی دے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیس ہے ہمارے پاس 1830 کا، یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز بینر. اس میں گرفتاری کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو جو جسم ہے اس کو لے لینا، اس کو روک لینا یا اس کو ڈیٹین کر لینا ہاتھ لگاتے ہوئے یا کسی بھی طرح سے اس کو ٹچ کرنا، کہ کوئی پروسیس ہے، پروسیس سے مراد یہاں پہ کورٹ کا پروسیس ہے، کورٹ کی طرف سے ایشو کی گئی کوئی عملداری ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں اس کو روک لیا جائے یا پھر کسی بھی عمل کے ذریعے سے یہ جو نیت ہے گرفتار کرنے کی اس کا اظہار ہو جائے. نیکسٹ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں جس کے لیے گرفتار کسی شخص کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ 5 مقاصد ہیں. ایک تو کسی شخص کو اس کے جو مقدمہ ہے، جرم ہے، ٹرائل ہے، اس میں اس کی حاضری کو یقینی بنانا. پھر کسی احتیاطی تدبیر کے طور پر کسی شخص کا درست نام اور پتہ جاننے کے لیے پولیس جو کام کرتی ہے جسے کار سرکار ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی مداخلت اگر کوئی کریٹ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یا ایک بندہ جو ہے جو کہ ایک لافل کسٹڈی سے فرار ہو چکا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کے لیے. تو پہلے نمبر پر کسی شخص کو جو مقدمے کی سماعت ہے اس کے دوران اس کی حاضری کو یقینی بنانا، کیونکہ ہمارا اوبیسلی جو سسٹم ہے وہ ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس ہے.
تو اس میں خاص طور پر کرمنل جو تعزیراتی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بندے کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹرائل ان ایبسینشیا جنرلی طور پر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ملزم کے پاس جو حق دیا جاتا ہے جرا کرنے کا، کراس ایگزامینیشن کا، اس کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، شہادت ریکارڈ کرنا اور جو معاملات میں ہر والے میں مجرم کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اگر کسی طرح سے عدالت سمجھتی ہے کہ وہ اگر نوٹس دے یا سمن دے اس بندے کو، تو لیکن وہ اس وجہ سے اس کی حاضری یقینی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کی مقدمے کی سماعت کے دوران حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جو اسے گرفتار کرنا اور اسے روکے رکھنا کسٹڈی میں ایک اچھا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 90 اور 204 میں آپ کو اصول مل جائیں گے۔ پھر بیٹا احتیاطی تدبیر کے طور پر یا کسی کام کو روکنے کے پریونٹیو میئر کے طور پر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب یہ خدشہ ہو کہ کوئی سنگین نوعیت کا جرم، اور اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ ایک جو جرائم کی یا offense کی تخصیص کی جاتی ہے، کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اس میں کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل offenses ہے، تو وہ خاص طور پر کوگنیزل آفینس میں کسی بندے کو اس کی اب نیت ہے ایسا جرم کرنے کی یا حالات واقعہ سے لگ رہا ہے، تو اس کو پھر آپ روک سکتے ہیں اس جرم کو کرنے کے حوالے سے گرفتاری کے ذریعے سے۔ پھر کوئی ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں موجود، جس طرح کہ ایک شخص ہے جو کہ عادی مجرم ہے یا وہ سابقہ سزا یافتہ ہے، یا ایسے سسپیشس سرکمسٹانسز موجود ہیں، مشکوک قسم کے حالات موجود ہیں جس کے تحت پھر اس بندے کو گرفتار کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو سیکشنز اس حوالے سے آپ 54، 55، 109، 110 اینڈ 151 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہیں، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جس کے پاس پولیس اور مجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہے گرفتاری کا ایک پریونٹیو میئر کے طور پر۔ بیٹا سیکشن 57 ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی پولیس آفیسر کے سامنے کوئی شخص ناقابل دست اندازی جرم نان کوگنیزبل offense کمٹ کرے اور اس موقع کو پولیس اگر اس سے اس کا نام و پتہ پوچھتا ہے تو وہ انکاری ہو جائے یا حالات ایسے موجود ہوں کہ جس سے شک پیدا ہو جائے کہ اس نے اپنا درست نام و پتہ نہیں بنایا ہے، تو اس حوالے سے بھی پولیس کے لیے پھر یہ ایک انہیں اختیار دیا ہے اور یہ ایک درست موقع درست کام اقدام سمجھاتا ہے کہ اس کا درست نام و پتہ جاننے کے لیے اسے گرفتاری میں رکھا جائے۔ پھر بیٹا کیونکہ پولیس کام کرتی ہے سوسائٹی کی بھی آپ کے اوپر، اسٹیٹ ہم سمجھے ریپرزینٹیٹیو کے ویکٹر میں جو ہماری معاشرے کو کس طرح سے چلنا چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو اسی حوالے سے کار سرکار میں مداخلت اگر کوئی بندہ کرتا ہے پولیس میں انسٹرکشن کریٹ کرنے کے لیے، تو پولیس اس کو پھر سیکشن 54 کے تحت گرفتار کر سکتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس بنیاد کے اوپر پولیس کو جو فرائض دیے گئے ہیں وہ اس کو صحیح طور پر سر انجام دے سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیکشن 187 پی پی سی کے تحت بھی یہ ایک جرم ہے جس کی سزا مل سکتی ہے۔ پھر اوبیسلی اگر ملزمان کو ایسے اشخاص کو جو کہ جن پہ سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے اور ان کو رکھا گیا تحویل میں، اگر وہ اس قانونی تحویل سے فرار ہو جائیں تب پھر ان کو جو گرفتار کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو قانون میں جو پرووینس ہے وہ ہمیں سیکشن 66 اور 67 سی آر پی سی میں مل سکتی ہیں۔ پھر بیٹا اب اس موقع پر کہ کیا حالات ایسے موجود ہیں یا کیا جوسپوڈینشلی کن واقعات کن نظریات کو سامنے رکھنا ضروری ہے گرفتاری کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں۔ پہلا ایک انڈیویجول کا ہے کہ اس کا رائٹ ٹو لبرٹی ہے، آرٹیکل 9 اس کو بیان کرتا ہے، لیکن دوسری طرف سوسائٹی کا بھی یہ مفاد ہے کہ پیس اینڈ سیکیورٹی برقرار رہے، لوگ جرائم نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں امن میں بگاڑ آ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے کی پھر نوعیت پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا آیا ایسے حالات موجود ہیں جو کہ کمپلسری قرار دیتے ہیں کہ کسی بندے کو گرفتاری کی جائے، یا وہ اس کو ایٹ لیسٹ یہ ان کی ڈیزائر ہے معاشرے کی کہ گرفتار میں ایسے بندے کو رکھا جائے تاکہ ان کی جو ایک ابیلٹی یا کیپیسٹی ہے جرم کرنے کی اس کو ختم کیا جا سکے ایٹ لیسٹ فوری طور پر۔ تو اس حوالے سے
پھر قانون کی رائے میں ایک جوڈیشل آفیسر ہی زیادہ بااختیار یا زیادہ موزوں بندہ قرار دیا جا سکتا ہے، جو کہ لا تعلقی، غیر جانبداری اور معقولیت کے جو انصاف کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے۔ پھر جو جوڈیشل آفیسر ہے جس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے یا ہونی چاہیے، وہ مجسٹریٹ ہی ہے، جس کو قانون میں شک موجود ہے کہ آیا پولیس کی طرف سے اگر کوئی اسے رپورٹ یا انفارمیشن موصول ہوتی ہے، یا کوئی کمپلینٹ ڈائریکٹ اس کے پاس کمپلینٹ لے کے آیا تھا، اس بنا کے اوپر وہ پھر گرفتار کرنے کا آرڈر دے دے مجسٹریٹ۔ لیکن اب کیسے کسی موقع کے اوپر ایسے حالات ہیں جن میں فوری طور پر کسی بندے کی گرفتاری عمل میں لانا ضروری ہے، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس یہ اجازت لینے جایا جائے، اور ہم جب اجازت لینے جائیں مجسٹریٹ کے پاس پولیس افسر، تو وہ بندہ ہی وہاں سے فرار ہو جائے یا وہ جرم پر عمل پذیر کر دیں۔ تو ان حالات میں پھر ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے علاوہ کسی اور بندے کو پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے، اور زیادہ تر یہ اختیار ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز یا وہ ایجنسی جو کہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے جن کی، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اس بنا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو طرح کے اریسٹ کی اقسام آ سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ اریسٹ ہے ایک وارنٹ کے ذریعے سے، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ بغیر وارنٹ کے کسی بندے کو گرفتار کرنا۔ تو وارنٹ کا جب اریسٹ ہے، وہ اوبیسلی جب مجسٹریٹ گرفتار کرے گا تو وہ ایک وارنٹ آف اریسٹ جاری کرتا ہے۔ وارنٹ آف اریسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک لکھا ہوا آرڈر ہے جس کو مجسٹریٹ سائن کرتا ہے، اپنی سیل لگاتا ہے اور اس کو جاری کرتا ہے، اور یہ کسی پولیس افسر کے نام پہ ہوتا ہے یا کسی اور شخص کے نام پر بھی ہو سکتا ہے جس میں اس کا نام لکھا گیا ہے، اور اس کو پھر ادھر حکم دیا جاتا ہے اس بندے کو کہ اس بندے کو اس کا نام و پتہ بھی لکھا جاتا ہے ملزم کا کہ جس کو گرفتار کرنا مقصود ہو، اس کو پھر ہم وارنٹ آف اریسٹ کہتے ہیں۔ اب کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کی جس طرح تخصیص آپ کرتے ہیں کہ کوگنیزیبل آفینس میں وداؤٹ وارنٹ پولیس گرفتار کر سکتی ہے، تو زیادہ تر موقع پھر مجسٹریٹ کے پاس آ سکتا ہے نان کوگنیزیبل آفینس میں ہی گرفتاری کا۔ اب جو کوڈ ہے ہمارا، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس نے خاص طور پہ کوئی امپاور نہیں کیا مجسٹریٹ کو کہ ہر صورت میں جب وہ اس کوگنیزنس لینی ہے، یعنی کہ سماعت کا جب وہ شروعات کرتا ہے تو سب سے پہلے کوگنیزنس ہی لیتا ہے اس کاروائی کی یا اس آفینس سے متعلق، کو گرفتار کرنا اس کے لیے لازم ہے، بلکہ ایسے حالات بیان کر دیے گئے ہیں کوڈ میں کہ جس میں مجسٹریٹ ہے وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ سیکشن 90 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب کوئی قدغن بھی نہیں ہے اس کی اس پاور کے اوپر، ریسٹرکٹیو کوئی پروین موجود نہیں ہے کہ جس میں روکا گیا ہے مجسٹریٹ کو۔ تو اس حوالے سے ہم نظریاتی طور پر یا تھیوریٹیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ جو ہے، ایون جب وہ کسی اوفینس کی کوگنیزنس لیتا ہے، کاروائی کا آغاز کرتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ اس کے حوالے سے مجسٹریٹ بے شک وہ کوگنیزیبل یا نان کوگنیزیبل اوفینس ہے، وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی جو ہم دیکھیں عملی طور پر، تو زیادہ تر پھر جب پولیس کی طرف سے خاص طور پر کاروائی کا آغاز ہوتا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس بہت کم پاور ہوتی ہے، یا ایسا موقع ہی موجود نہیں ہوتا کہ وہ وارنٹ ایشو کرے، بہت کم حالات میں ایسا وارنٹ ایشو ہوتا ہے۔ بہرحال کوگنیزنس لینے کے بعد میں تو اوبیسلی مجسٹریٹ ایشو کر ہی سکتا ہے جب کوگنیزنس لینے کا آغاز کرتا ہے، بے شک وہ کوگنیزیبل آفینس ہو یا نان کوگنیزیبل آفینس ہو۔ تو اس کے لیے سیکشن 204 کی پروویژنس جو ہے وہ ریلیونٹ بن جاتی ہیں۔ اب 204 میں دونوں طرح سے حالات، اب ایک جرم کی تخصیص ایک اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے جسے سمن کیس یا وارنٹ کیس ہے۔ اوبیسلی شیڈیول 2 جو ہے آپ کا سی آر پی سی کا ٹیبلر فارم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جرائم کی ایسی بنائے گئے ہیں کہ ان کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہے، تو ان حالات میں مجسٹریٹ جو ہے کسی بندے کو اپنے سامنے بلانا چاہتا ہے تو وہ اس سلسلے میں سمن ایشو کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو سمن کیس کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے جرائم ہیں جس میں جب مجسٹریٹ یا عدالت کاروائی کا آغاز کرتی ہے تو وہ بندے کا وارنٹ ایشو کرتے ہیں، تو انہیں وارنٹ کیس کہتے ہیں۔ سیکشن 204 ہے سی آر پی سی کا۔ بہرحال سیکشن 90 جو ہے اس کے تحت مجسٹریٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو تقسیم ہے سمن اور وارنٹ کیسز کی، اس کو پھر ختم کر دے اس حالات کی روشنی میں، تو پھر وہ
سمن کیس میں بھی عدالت جو ہے ڈائریکٹ ہے وہ وارنٹ ان لیو آف سمن وارنٹ جاری کر سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک جو ادھر بات بتائی گئی ہے کہ جب ایسے حالات موجود ہیں کہ جس سے مجسٹریٹ یہ رائے قائم کرتا ہے کہ جس بندے کو ہم سمن کے ذریعے سے بلائیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا بلکہ وہ فراری اختیار کر چکا ہوا ہے یا وہ سمن کی تعمیل نہیں کرے گا، تو اس صورت میں عدالت پھر وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتی ہے. دوسری جو سچویشن ادھر بیان کی گئی ہے کہ اگر سمن آلریڈی ایشو کیا ہے عدالت نے لیکن وہ بندہ اس کے جواب میں حاضر نہیں ہوتا تو عدالت پھر وارنٹ آف اریسٹ بھی جاری کر سکتی ہے. اب سیکشن 190 کے تحت ہی جب کوگنیزنس لیتی ہے مجسٹریٹ کی عدالت تو پہلے نمبر تو پولیس رپورٹ ہے، لیکن پولیس رپورٹ کے علاوہ بھی 3 ایسے حالات ہیں جس میں عدالت مقدمے کی کاروائی آغاز کر سکتی ہے. پہلے نمبر پہ اس کے سامنے کوئی کمپلینٹ آ جائے، پرائیویٹ بندہ لے کے آتا ہے جسے استغاثہ بھی آپ کہتے ہیں. دوسرا کہ پولیس افسر کے علاوہ کوئی اور بندہ اسے ایسی انفارمیشن دے کہ کوئی جرائم کاروائی کا آغاز ہونا ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر مجسٹریٹ کو خود سے علم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سو موٹو بھی اپنی کاروائی کا آغاز کر سکتا ہے. تو ان حالات میں اور جب کیونکہ ڈائریکٹ پولیس تو ادھر انوالو نہیں ہوئی ہے یا پھر پولیس رپورٹ آتی ہے ایسے اوفینسز میں جو کہ نان کوگنیزیبل اوفینسز ہیں، تو اس صورت میں پھر جو اوپر رولز دیے گئے ہیں ان کے تحت عدالت اپنا وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر سکتی ہے. اور وارنٹ آف اریسٹ کے متعلق اس کی فارم کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا کانٹینٹس ہیں اور کس طرح سے اس پر عمل پذیر یا پروسیجر ہے، موڈ کس طریقہ کار کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہمیں سیکشن 75 سے لے کر 86 سیکشن جو ہے سی آر پی سی کا اس میں ساری پروویژنز موجود ہیں. اور اگر ہم اس کا فارم دیکھنا چاہیں تو وہ فارم 2 ہے جس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے وارنٹ کو بنانا چاہیے. تو اس حوالے سے اب شیڈیول 5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا فارم جو ہے وارنٹ آف اریسٹ، تو اس میں سب سے اوپر تو لکھا جاتا ہے 2 کس کے نام پہ یہ جاری ہوا ہے، یعنی کہ کس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ اس وارنٹ کی عملداری کرے گا. تو اس کا نام، اس کا عہدہ لکھا جائے گا، وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بندے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر سیکنڈ نمبر پر لکھا جاتا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بندے نے اس کا نام، ولدیت اور پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، ویئر ایز ڈیش آف ڈیش اسٹینڈ، تو اس کے خلاف ایک جرم کا اب چارج آ گیا ہوا ہے تو وہ جرم کی نوعیت بیان کرے گی عدالت. اور اب کہتی ہے دوسرے اس کے بعد میں کہ جس کو نام اریسٹ وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہوا ہے کہ آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس بندے کو، اس کا نام اوپر بیان کیا گیا ہے، اس کو میرے سامنے گرفتار کر کے پیش کریں، اس میں کوئی فیل نہیں ہونی چاہیے. پھر عدالت تاریخ لکھے گی جس تاریخ کو اس نے جاری کیا ہے، عدالتی سیل لگائی جائے گی اور اس پر سگنیچر کیے جائیں گے. لیکن یہ وارنٹ آف اریسٹ مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عدالت جب اس کو بیلیبل وارنٹ قرار دے دے تو ساتھ ہی پھر یہ انڈورسمنٹ بھی اسی پیج کے اوپر عدالت کرے گی، کر سکتی ہے. کیونکہ اگر اف دا سیٹ ڈیش، یعنی کہ جو جرم ملزم کا اوپر نام لکھا گیا ہے یا جو مطلوب ہے عدالت کو کسی وجہ سے، وہ بیل دے دے اتنے پیسے کے لحاظ سے ایک شورٹی کے ساتھ یا پھر 2 سے زیادہ شورٹی، اور دونوں شورٹی کتنی کتنی ان میں وہ شورٹی دیں گے، اس رقم کا بھی ذکر ہو جائے گا کہ میرے پاس وہ اس تاریخ کو، پھر تاریخ کا ذکر آ جائے گا، وہ پیش ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی وہ میرے پاس آتا رہتا ہے. اگر میں اس کی کوئی اور ڈائریکشن نہ دوں تو پھر اس کو عدالت جو ملزم، جو بندہ جس کے نام پہ وارنٹ ایشو ہوا ہے، جو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کو بیل پر وہ ریلیز کر دے گا. اور یہ جو ہے وارنٹ ہے جو تمیز شدہ اس کی طرف سے جس بندے کو عدالت نے بلایا ہے وہ پھر عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا اور وہ بندہ خود سے عدالت میں حاضر ہوگا. اینڈ پہ عدالت تاریخ بھی لکھے گی جس تاریخ کو جاری کیا اور سگنیچر بھی ادھر کیے جائیں گے. اب سیکنڈ نمبر پہ جو آ جاتی ہے سچویشن کے اریسٹ کیا جائے وداؤٹ وارنٹ، وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اوبیسلی جیسا آگے بھی ذکر کیا ہے کہ پولیس رپورٹ میں خاص طور پر ایسا کم ہی موقع آتا ہے کہ مجسٹریٹ کو وارنٹ آف اریسٹ ایشو کرنا پڑے یا وہ گرفتاری بندے کی وارنٹ کے ذریعے سے لائی جائے. اب پولیس کو کیونکہ مجسٹریٹ کو جب وہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے 773 کی رپورٹ جسے کہتے ہیں،
تو وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے پیش کرتی ہے. اور جو تفتیش کے دوران میں پولیس کے پاس کاگنیزیبل آفینس میں اختیار ہے کہ وہ کسی بندے کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر لے. اور خاص ایسا بندہ جسے کوئی کاگنیزیبل آفینس کمٹ کیا ہے تو اس صورت میں سیکشن 54 کے تحت تو اس صورت میں تو پھر دوبارہ سے اس گرفتاری کی ضرورت یا وارنٹ آف اریسٹ ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اب پولیس کو یہ اختیار کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر دیا گیا ہے. ایک تو دیکھا ہے آپ کو کہ جناب کہ پہلے ذکر ہو گیا کہ پریونشن آف کرائم کا جو مقصد ہے وہ تو مجسٹریٹ کے پاس جانا، ٹائم ضائع کرنا اور مجرم پیچھے سے اپنا جرم مکمل کر لے، اس کا اسے موقع نہیں دینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جب کوئی ایسا جرم اب عمل میں ہو گیا ہے، پرپیٹریٹڈ ہو گیا ہوا ہے، تو اب ملزم کو یہ وقت نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فراری اختیار کر لے. تو اطلاع ملی ہے تو پولیس اور مجسٹریٹ کے پاس جا کے اجازت لینے کہ ملزم نے یہ جرم کر دیا ہے تو اس کا وارنٹ ایشو کر دے، تو اس کو فوری طور پر گرفتار کرنا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے. دوسرے نمبر پر پریونٹیو ایکشن کے طور پر، کیونکہ کوئی شر پسند عناصر ہے یا کسی بھی وجہ سے اس وقت کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ کہ اب یہ انکلینیشن ہے یا اس میں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جرم پر عمل نہ کر دے، تو ایسے شرپسند عناصر کو روکنے کے لیے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے. تو اس حوالے سے پولیس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں. لیکن ان تمام حالات میں جب بھی پولیس یا کوئی بھی بندہ وداؤٹ وارنٹ کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے اوپر عدالتی نظر ثانی کا اصول برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ ہم سیکشن 60، 61، 62 اینڈ 167 آف CRPC میں دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ اب زیر ذہن میں بات رکھنا ضروری ہے کہ یہ پرمیسیو نیچر ہے اس جو اختیار دیے گئے پولیس کو. اوبلیگیٹری یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ پولیس کے پاس کوئی بھی FIR درج ہو جائے، بندہ نامزد ہے تو اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کافی کیسز ہیں خاص طور پر ریسنٹ حالات میں، جن میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اریسٹ کی نوعیت کیا ہے اور کس طریقہ کار کے مطابق ان حالات میں اریسٹ کرنا پولیس کے لیے ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہم ایک کیس لا دیکھ لیتے ہیں جو PLD 2018 سپریم کورٹ 595. ٹائٹل ہے اس کا مسمہ سغرا بی بی ورسز دا اسٹیٹ. تو ہمارے سابقہ چیف جسٹس جو ہیں آصف سعید خان کوسا، اس وقت جب انہوں نے فیصلہ دیا تو وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ مشکوک ہے، سسپیکٹ ہے، جس میں شک ہے جرم کا، نامزد جو ہوا ہے، اب یہ پولیس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عام کارروائی کے طور پر یا فوری طور پر اسے گرفتار کر لے. جب تک کہ زمینی حقائق اس بات کا جواز مہیا نہ کر دے کہ گرفتاری ہونا ضروری ہے، تب تک جو بندے کی گرفتاری ہے، ملزم کی گرفتاری ہے، اس کو ملتوی رکھا جائے. اس کس وقت تک؟ جب تک کہ صفحہ مثل، ٹھیک ہے، ریکارڈ آف انویسٹیگیشن کو صفحہ مثل، تو جب تک کہ صفحہ مثل پر سفیشینٹ مواد یا شہادت جو ہے وہ میسر نہ ہو جائے جس سے جو تفتیش کرنے والا آفیسر ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ ظاہری طور پر جو بندہ ہے جس پہ کوئی الزام لگائے گئے ہیں یا جو اس کسی بھی جرم میں انوالومنٹ ہے وہ ظاہری طور پر ثابت ہو گئی ہے، تب تو وہ گرفتار کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے گرفتاری کوئی ضروری عمل نہیں ہے ایز اے میٹر آف کورس. اس موقع پر اب یہ سوال obviously رائز ہوتا ہے کہ کون سے بندے ہیں جو کہ اریسٹ وارنٹ کے بغیر گرفتار کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. تو یہ 5 قسم کے ہمارے پاس اشخاص ہیں. پہلے نمبر ایک پولیس آفسر ہے، دوسرے نمبر آفسر انچارج آف پولیس اسٹیشن جسے آپ SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر بھی کہتے ہیں، ایک عام آدمی، مجسٹریٹ، اور لاسٹلی جسٹس آف پیس. تو پولیس آفسر کو جو گرفتاری کرنے کے اختیار دیے ہیں، تو اس میں سب سے ریلیونٹ یا سب سے بڑی جو پروویژن ہے وہ اوبیسلی سیکشن 54 آف CRPC ہے، جس کے 9 حالات ہیں، جس میں ایک پولیس افسر، عام پولیس افسر. اب یہ بات آپ نے غور میں رکھنی ہے کہ جو عام کانسٹیبل ہے گریڈ 5 کا، وہاں سے لے کے IG آف پولیس، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، یہ تمام کے تمام پولیس آفیسرز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو ان کو بات صرف ان کی وردی ہونا ضروری ہے، کوئی عہدہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو پہلے نمبر پر کوگنیزیبل اوفینس ہے کہ کوئی بندہ ہے جو کہ جس نے کوگنیزیبل اوفینس میں وہ ملوث ہے، کر دیا وہ اس نے، یا شک ہے کہ وہ اس میں یہ کام کرنے والا ہے یا کر دیا ہے کوگنیزیبل اوفینس میں،
یا उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट है, तो इस बुनियाद के ऊपर फिर उस बंदे को गिरफ्तार पुलिस अफसर कोई भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे है कि उसके पास इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, नकब जनी करने के आलात पाए जाते हैं और उसका उनके पास कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं है, मशकूक हालात है कि ये जुर्म कर सकता है या करके आ रहा है, तब भी कोई पुलिस अफसर से गिरफ्तार कर सकता है। तीसरे नंबर पर है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी करार दिया गया है अदालत की तरफ से या पंजाब हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस बंदे को भी पुलिस अफसर तीसरे नंबर पर गिरफ्तार कर सकता है। चौथे नंबर पर ऐसा बंद शख्स है, इसके पास अब शक है कि इसके पास ये जो प्रॉपर्टी मौजूद है, माल मौजूद है, ये चोरी शुदा माल है और इसके हवाले से उसने शायद कोई जुर्म भी किया हुआ है। पांचवें नंबर पे है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो कोई बंदा जो पुलिस अफसर को कार्य सरकार में उसके मुदाखलत करे या फिर वो कस्टडी में पुलिस अफसर की मौजूद है कानूनी तौर पर, लेकिन वो अब उससे फरार इख्तियार कर ले, तब भी पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार कर सकता है। छठे नंबर पे डिजर्टर, भगोड़ा, तो फौजी भगोड़ा जिसे ना आर्म्ड फोर्सेस से जो उनके मुलाजमीन है वो भाग जाए, तो उसको भी फिर कोई भी पुलिस अफसर जब शक की बुनियाद के ऊपर बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। फिर 7 नंबर पे है ऑफेंस कमिटेड आउट ऑफ पाकिस्तान, कि कोई भी बंदा कोई भी ऐसा काम करे पाकिस्तान से बाहर कि जब वो पाकिस्तान में अगर समझा जाए कि ये काम होता, तो उसकी नेचर ऐसे ही थी कि वो उसने एक ऑफेंस कमिट किया है जिसको सजा दी जा सकती है, तब भी उस बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है। आठवें नंबर पे है रिलीज्ड कॉन्विक्ट, ऐसा कॉन्विक्ट जो कि सेक्शन 565 के सब सेक्शन 3 के तहत उसे अब ये ऑर्डर दिया गया था कि वो अपना रिहाइश कुछ अरसे के लिए रिहाइश या रिहाइश में अगर वो चेंज भी करता है, एड्रेस जो है चेंज कर देता है रेजिडेंशियल, तो उसको नोटिफाई करना अदालत को या पुलिस को ज़रूरी है, और इस असूल की वो खिलाफ वर्जी करता है कोई रिलीज कॉन्विक्ट, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। 9वें नंबर पर रेक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, रेक्विजिशन ऑफ अरेस्ट, अब कोई अब किसी पुलिस अफसर को किसी दूसरे पुलिस अफसर ने ये तलबी हुक्मनामा दिया है कि इस बंदे को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए, लेकिन इस रेक्विजिशन के लिए भी असूल है कि जिस बंदे को गिरफ्तार करना है उसका नाम व पता और किस वजह से उसे गिरफ्तार करना है, यानी कि ऑफेंस उसने किया या कोई और वजह है जिसकी बुनियाद पर उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, और वो जो उधर बयान किए गए हैं जवाब उससे लगे कि जिस अफसर की तरफ से रेक्विजिशन है उसके पास ये इख्तियार है बंदे को गिरफ्तार करने का, तो वो फिर दूसरा पुलिस अफसर जिसको रेक्विजिशन या भेजी गई है, तो वो उसकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बंदे को वो गिरफ्तार करे। तो बेटा सेक्शन 54 के तहत ये 9 ऐसे हालात हैं जिनको मैं सिप्सोडोर, या हमने भी सुना था जिसको सिप्सोडोर आप कह सकते हैं, कि सी कॉग्निजेबल ऑफेंस, आई इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, पी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एस स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर, डी डिजर्टर, ओ आउट ऑफ पाकिस्तान, आर रिलीज कॉन्विक्ट, आर रेक्विजिशन। 354 सेक्शन के 9 हालात हो जाते हैं, लेकिन एक पुलिस अफसर को इसके अलावा भी इख्तियारात या हालात में उसका इख्तियार है कि वो गिरफ्तारी अमल में ला सके। तो सेक्शन 57 के तहत कोई भी बंदा अगर उसके सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है और फिर लेकिन वो नाम व पता बताने से इनकारी हो, तो उसके दुरुस्त नाम व पता को असरटेन करने के लिए पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 151 जिसे हम कहते हैं ना 107 151 के तहत बंदे को गिरफ्तार कर ले, शायद आपने कभी प्रोविजन का इस तरह से जिक्र सुना हो। तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर अगर पुलिस अफसर को के पास ऐसे वाकयात या हालात मौजूद हैं कि कोई बंदा है जिसकी नीयत है, उसने डिज़ाइन बनाया हुआ है कि वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है, तो मजिस्ट्रेट के से ऑर्डर लेने के अलावा भी अदालत जो पुलिस अफसर है ऐसे बंदे को गिरफ्तार कर सकता है इस नीयत से कि ये जुर्म ना कर सके या उसको जुर्म को रोकने के लिए। फिर 12वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि सेक्शन 59 के तहत जब बंदे ने किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस ऑफिसर के सामने उसको पेश करे, तो इस मौके के ऊपर आम पुलिस अफसर भी उसको
ری अरेस्ट, गिरफ्तार। री अरेस्ट इसलिए क्योंकि पहले ही जो आम बंदा था, प्राइवेट पर्सन है, उसने उसको गिरफ्तार किया हुआ था। लेकिन इन हालात में जो सेक्शन 59 के तहत जब कोई प्राइवेट बंदा किसी शख्स को गिरफ्तार करके पुलिस अफसर के सामने पेश करे, तो उसने देखना है कि बाकी जो ऊपर हम देखते हैं 54, 57 और 151, इस तरह किसी भी हालात में वो बंदा मुलवस है, तो फिर वो उसको दोबारा से पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात मौजूद नहीं है, तो फिर पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिहा कर दे। दूसरे नंबर पे बेटा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ऑब्वियसली पिछले जितने भी हैं उसके पास इख्तियारात एज अ पुलिस ऑफिसर तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन ये एडिशनल दी गई है। खासतौर पे सेक्शन 55 में आप इनको देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनका जिक्र सेक्शन 109 और 110 में है, जिसमें मजिस्ट्रेट के पास बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर बेल या सिक्योरिटी लेने की पावर है। तो इन हालात में एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ उसको वो भी गिरफ्तार बंदों को कर सकता है। वो तीन किस्म के ये है कि एक बंदा जो है वो उसके इलाका थाने में अपनी जो मौजूदगी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और जिसका मकसद था कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करे, उसको गिरफ्तार कर सकता है। फिर ऐसा बंदा है जिसका उस इलाका थाने में मौजूद होने की कोई कानूनी जवाब नहीं मौजूद, ठीक है, उसका कोई उधर सब्सिस्टेंस के मीन्स ही मौजूद नहीं है। और तीसरे नंबर पर आदि मुजरमान है, जिस तरह हैबिचुअल रॉबर्स होते हैं, नकबजन है या चोर वगैरह है, तो ऐसे चुने गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट। सेक्शन 59 का पहले भी जिक्र हो चुका हुआ है कि कब अब ये असूल है कि एक प्राइवेट बंदा कब किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। तो जब उसके सामने एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी राय में कमिट हो, एक आम बंदे की राय में, तब वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। या कोई इश्तिहारी बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसके सामने आ जाए तो उसको भी वो गिरफ्तारी कर सकता है। ओबियसली इस बंदे की अब जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर ये एक पुलिस अफसर के पास इस बंदे को ले जाए, या फिर अगर ज़रूरी है तो फिर वो पुलिस स्टेशन में इस बंदे को ले जाए और उधर इसकी कस्टडी पुलिस ऑफिसर को हवाले कर दें। अब यहाँ पे एक केस लॉ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, सुल्तान अहमद वर्सेस द स्टेट, पीएलडी 1970 सुप्रीम कोर्ट 206। तो जस्टिस सिजाज अहमद ने बयान किया था, इसका फैसला लिखा था, तो वो बयान करते हैं कि जो ढाल दी गई है कानूनी शिकों के मुताबिक एक आम शख्स को, कि जो उसके सामने कोई ऐसा मुल्जम है, कल्प्रेट है, जिसने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस उसकी मौजूदगी में किया है, जिसकी बिना के पर वो उससे अप्रीहेंड कर सकता है यानी उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो ये जो असूल है, पावर है या अथॉरिटी है, ये सिर्फ उस बंदे की हद तक लिमिटेड नहीं है। तो मौजूदगी में हुआ है तो इसका मतलब उसने देखा है कि जिसके सामने ये जुर्म जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है किसने कमिट किया है। बल्कि जब ऐसा शख्स अपनी हेल्प के लिए चीखो पुकार के जरिए से किसी दूसरे शख्स को बुलाता है, जो उसकी मदद के लिए बंदे आते हैं, तो ये अथॉरिटी या पावर उन बंदों तक भी मौजूद है कि वो भी आकर उस बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं इन वजूहात की बिना के ऊपर। मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है और किसी और को भी हुक्म दे सकता है। सेक्शन 64 और 65 प्रोविजन मौजूद है। तो 64 के तहत तो जब उसके सामने या उसके इलाके में उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन जो है उसमें कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है, तो मजिस्ट्रेट किसी खुद भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी दूसरे बंदे को भी डायरेक्ट कर सकता है। और दूसरी सूरत में कि किसी शख्स को वो गिरफ्तार खुद भी कर सकता है और जुबानी तौर पर किसी को कह सकता है कि इसको गिरफ्तार करे सेक्शन 65 के तहत, कि जब जो उसकी जुर्म जिसको अरेस्ट करना मकसूद है वो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में बंदा मौजूद है और वो उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, तो वो इसको भी गिरफ्तार कर सकता है। लास्टली बेटा जस्टिस ऑफ पीस जो है, वैसे एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस तो आपके सेशन और एडिशनल सेशन जजेस हैं, लेकिन और बंदों को भी ये इख्तियार दिया जा सकता है। तो ये पावर जो फिर है एक जस्टिस ऑफ पीस की अंडर सेक्शन 22A, वो बिल्कुल उसी के मुसावी है जिस तरह के एक पुलिस अफसर की सेक्शन 54 के तहत है या एसएचओ की पावर है 55 के तहत। लेकिन सब सेक्शन 2 में बयान कर दिया कि अब जस्टिस ऑफ पीस ने क्या करना है गिरफ्तार करने के बाद। तो फौरी तौर पर उसने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है उधर इस बंदे को भिजवा देना है और वहां पे फिर उसको एक रिपोर्ट जमा करानी है ऑफिसर इंचार्ज को
کہ کن حالات میں کن واقعات کی بنا کے اوپر اس بندے کی گرفتاری کی گئی ہے، اور پھر اگر دوسرا پولیس افسر ہے جس کے سامنے یہ بندہ جس کے حوالے کیا گیا تھا، اس کی ذمہ داری وہ اس کو اریسٹ کرے۔ تو بیٹا یہ تھوڑی سی گفتگو تھی اریسٹ کے متعلق۔ اس کے علاوہ جو اریسٹ کے موضوع کے متعلق رائٹس کیا ہیں، پاورز کیا ہیں پولیس کے، پروسیجر کیا ہے، اور اس پروسیجر پہ یا قانونی شکل پر عمل درآمد نہ کیا جائے اس حوالے سے کیا پھر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔